بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، یہ مساجد جس میں ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ دن میں کم سے کم 5 بار ان مسجدوں کا رخ کرے، اس سے زیادہ وہ اس کی مرضی کے اوپر ہے. البتہ شرعی طور پر اس کے لیے ضروری ہے کہ دن میں کم سے کم 5 بار وہ مسجد ضرور آیا کرے. اور اگر اسے آپ آنے اور جانے کو لے لیں تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گنتی میں یہ 10 بار شمار ہو گیا، 1 بار آنا اور 1 بار جانا، اس لیے کہ جو کوئی بھی مسجد آ رہا ہے وہ مسجد سے جائے گا ضرور، تو آنا جانا یہ مسجد میں کم سے کم اس کا 10 بار ضرور ہے. یہ بندے کے اوپر لازم اور ضروری ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مساجد میں حاضری کے لیے کچھ آداب رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ ایسے کام رکھے ہیں کہ وہاں آنے کے لیے چاہیے کہ بندہ ان باتوں کا اہتمام کرے. یہی چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں سوچ رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ جو اس سلسلے میں پیش آیا ہے وہ میرے ذہن میں آیا اور میری نظر سے گزرا، تو ہم نے سوچا کہ اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے کہ مسجد میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں اس کو اگلے ہفتے کے لیے ٹالیں اور اس ہفتے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیش آمدہ واقعہ ہے اس واقعے کو سامنے رکھیں. یہ واقعہ صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ مروی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، امام حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں اسے کئی سندوں سے نقل کیا ہے، اور اس کے راوی ایک مشہور صحابی بلکہ صحابہ کرام میں قرآن مجید کے حفظ کا ضبط کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا، ہمارے چچیرے بھائیوں میں سے ایک جوان تھا جس کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا، یعنی جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے جو تھے اس کا گھر سب سے زیادہ دور پڑا کرتا تھا. لیکن وہ شخص اس دوری کے باوجود کوئی بھی نماز اس سے چھوٹتی نہیں تھی کہ وہ جماعت سے حاضر نہ ہوا کرے. اس کی یہ حرص اور یہ کیفیت دیکھ کر کے ہم نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، تم گرمی میں بھی چل کر کے آتے ہو، اندھیرے میں چل کر کے آتے ہو اور پیدل آیا کرتے ہو، پیدل آتے ہو، گرمی رہا کرتی ہے، اندھیرا رہا کرتا ہے، تو تم آیا کرتے ہو، تو یہ ذرا مجھے تمہارے اوپر رحم آ رہا ہے کہ یہ تم اتنی مشقت اٹھا رہے ہو. اس لیے کہ مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی وہ کھجور کے جو باغات تھے ان کے درمیان میں کہیں کہیں آباد تھی. راستے میں وادیاں پڑتی تھی، نالیاں پڑتی تھی جس میں بسا اوقات کیچڑ رہا کرتا تھا، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، یہ چیزیں رہا کرتی تھی، تو ہر اعتبار سے آنے والوں کے لیے پریشانی تھی. تو ہم نے اس سے کہا کہ تم دھوپ میں چل کر کے آتے ہو، اندھیرے میں آیا کرتے ہو، خطرات موڑ لیتے ہو کہ یہ کوئی سانپ تمہیں، کوئی جانور کسی گندی جگہ پہ تمہارا پیر پڑ جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک گدھا خرید لو سواری، جس کے اوپر سوار ہو کر کے آیا کرو، تو تم جو اندھیرا پن ہے اس سے بھی بچ جاؤ گے، اس لیے کہ جو سواری ہے وہ اپنا راستہ دیکھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جانور انسانوں سے زیادہ دیکھا کرتے ہیں، اس لیے تاریکی میں وہ ہمارے مقابلے زیادہ تیز چل لیا کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں. تو گدھے کے اوپر سوار ہو جایا کرو گے تو تم گرمی سے ہی بچ جایا کرو گے. پیدل چل کر کے آتے ہو، پیر میں تمہارے جوتا ہے، چپل ہے کہ نہیں ہے، پیر جل رہا ہے، کیچڑ ہے، کیڑے مکوڑے یا زہریلے جانوروں کا خطرہ ہے،
تو اس سے بہتر ہے کہ تم سواری کے لیے ایک گدھا لے لو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو. یہ اسے ہم نے سمجھایا. حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میرا کہنا تھا کہ اس نے عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا ہو. میں اسی طریقے سے آتا جاتا رہوں گا اور اس اپنے آنے کو اور اپنے جانے کو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں میرے ان نشانات قدم کو لکھ لے کہ میں کتنی بار آیا اور گیا ہوں. عجیب. حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو پسند نہیں کر رہا ہے. یہ تو کام منافقوں کا ہے نا کہ آپ کے پڑوس سے بھاگا کرتے تھے. یہ کام تو بے دینوں کا ہے کہ مسجد سے دور رہتے ہیں. آج بھی دیکھیں جو بھی دین اور شوق رکھنے والا آدمی ہے وہ چاہے گا کہ اس کا گھر مسجد کے, اور اچھی چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد کے قریب تھا, یہ اچھی چیز ہے. تو حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ایک قسم کی تکلیف پہنچی کہ وہ مسجد کے پڑوس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس سے بھاگ رہا ہے. لیکن ہم نے سمجھایا تو, لیکن اسے کچھ کہا نہیں. البتہ اس کی شکایت لے کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میرا جو چچیرے بھائی ہے, وہ جو میرا رشتہ دار ہے, اس سے ہم نے کہا کہ تم اتنی دور سے آتے ہو, بارش ہے تو, دھوپ ہے تو, رات ہے تو, دن ہے تو, اندھیرا ہے, کیچڑ وغیرہ ہے, جو کچھ بھی ہے, کہ تم سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی ہے اور تم ہر حال میں آیا کرتے ہو, تو اس کے لیے ایک سواری گدھا لے لو تاکہ تمہیں آنے جانے میں آسانی ہو. یہ ہم نے اس سے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اس کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ جلدی بغیر کرتے نہیں تھے. اور حضرت ابی ابن کعب نے یہ بھی کہا, جب ہم نے اس سے کہا کہ کوئی سواری لے لو, آیا آسانی ہو تمہارے لیے, تو عجیب بات کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پڑوس میں ہو. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ آنا اور آنے کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس جانا, یہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں اجر دے اور اپنے پاس اس کو اپنی رضا کے لیے لکھ کر کے چھوڑ دے تاکہ قیامت دن مجھے اس کا بدلہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا اور بلوانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا معاملہ ہے تمہارا, اتنی دور سے پیدل آتے ہو, تمہارے ساتھی تمہارے میں نصیحت کرتے ہیں, تمہیں سمجھاتے ہیں, لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, آخر کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جو معمولی سی نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان قدموں کو جو بڑھ رہے ہیں, یہ قدم اللہ تعالیٰ اپنی طرف بڑھنے والے قدم بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا ان لک ما احتسبت وقد جمع اللہ ذلک لک کلہ. تمہاری جو نیت ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دیا. اللہ نے تمہاری جو نیت ہے اللہ نے اس کا تمہیں اجر دیا ہے. اور جو جس اجر کے تم متمنی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے, ان نشانات قدم کو اپنی راہ میں تمہارے لیے لکھے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیت پر بھی تمہیں یہ اجر دے رہا ہے. ساتھیو, یہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں, سنن ابو داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں, مسند احمد میں, بہت سی حدیث کتابوں میں موجود ہے, اور شاید بار بار اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے سنا ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا عمل اس کے واقعے کے مطابق سن لینے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اصل چیز ہے, ہمیں اس سے کیا فائدہ ملنا چاہیے, اصل چیز ہے. ورنہ سنتے تو ہم بہت کچھ ہیں اور بہت سی باتیں سن لیتے ہیں, اور سنے ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیا, اس کا کوئی اثر ہماری زندگی پر نہیں ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, کاش کہ آج کا مسلمان اس کو سمجھ لے تو جیسے بھیڑ روز آنا یا ہر ہفتے جمعہ کو ہوا کرتی ہے, ایسے ہی بھیڑ ہر وقت نماز میں ہوا کرے گی.
اور جیسے بھیڑ رمضان کی پہلی دوسری تیسری راتوں میں ہوا کرتی ہے ویسے ہی بھیڑ پورے سال رہا کرے گی۔ وہ کیا ہے کہ مسجد کی طرف اگر بندہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے اوپر ایک نیکی لکھتا ہے، اور صرف ایک نیکی نہیں لکھتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گناہ بھی اس کے معاف کرتا ہے۔ ذرا سوچیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے کا جو اجر ملتا ہے نا، اگر کوئی بندہ جماعت سے نماز پڑھے تو یہ اجر 25 گنا زیادہ رہا کرتا ہے۔ کتنا؟ 25 گنا زیادہ رہا۔ یعنی اگر گھر میں نماز پڑھیں آپ کو ایک نماز کے بجائے کتنا ثواب ملے گا؟ نماز کا ثواب ملے گا نا۔ لیکن اگر مسجد میں آ کر کے پڑھیں تو کتنا گنا ملے گا اس کا؟ 25 گنا، اور 25 کو 10 سے ذرا تو کتنا ہو جائے گا؟ 250۔ کتنا فرق ہے ذرا دیکھیں آپ۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں ایسا ہوا؟ نماز تو نماز ہی ہے نا، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے، وہی قرات ہے، وہی سب کچھ ہے، اتنی دیر لگے گی، لیکن اتنا فرق کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے ساتھیوں کہ جس کے گھر میں انتظام ہو وہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے۔ مسجد میں وضو کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اصل جو گھر میں موجود ہے، آپ مارکیٹ میں موجود ہے، کہیں گئے ہیں، مسجد میں وضو کیے کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ ثواب کہاں ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلے نماز کے لیے تو کیا کرے؟ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے۔ تو آپ سے کیا بیان فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے، اور صرف مسجد کی طرف نکلنا اس کا مقصد ہے، کوئی اور کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ عام طور پر نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ گھر میں پڑھتے ہیں، لیکن کہیں مارکیٹ میں کچھ کام ہوا، کسی سے کچھ ملاقات کرنی ہوئی تو کہاں جا کے پڑھیں گے؟ اس کا مطلب ان کا اصل مقصد مسجد میں نماز پڑھنا اصل نہیں ہے، وہ اصل گھر میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہانہ بن گیا ہے جس لیے مسجد آ رہے ہیں۔ نہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے جاتا ہی ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا لم یخط خطوۃ الا رفعت له بها درجہ، ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ اٹھایا، ایک قدم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک درجے بلند کیا، اور جب دوسرا قدم اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیا۔ اور جب بیٹھ کر کے آج مسجد میں جائے، نماز پڑھ گیا، آیا سنت پڑھی یا آیا تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اور نماز کے بعد بھی، اس لیے ساتھیوں یہ ایک چیز سن لیں، بہت سے لوگ کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھے، فجر کی فرض نماز پڑھے اور فوراً ہی جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہندو پاک میں ایک عجیب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد کوئی ذکر اذکار کرتا ہی نہیں۔ فرض نماز کے بعد، فجر کے بعد کریں گے، عصر کے بعد کریں گے، لیکن اور نمازوں کے بعد کیا ہے؟ رسمی طور اٹھائے اللہم انت السلام منک السلام، دعا کیے پتہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، کرتے کوئی ذکر کرتا ہی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو رہا ہے، آپ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا بالله، لا الہ الا اللہ لا نعبد الا اياه، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہیں ادھر ادھر کتاب میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم میں، لیکن ہمارے یہاں لوگ پڑھتے ہیں نہیں، نہ امام پڑھتا ہے اور نہ کہتے ہیں سنتوں کے بعد کیا کرو۔ کون کہتا ہے سنتوں کے بعد ذکر اذکار؟ 100 میں شاید ایک آدمی کرتا ہو، ورنہ سارا سنت پڑھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اور یہ ذکر اس کے بعد
یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر 33 بار، یہ 34 بار اللہ اکبر، یہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے. کتنے لوگ ہیں سب چھوڑے ہوئے. تو جب انسان نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، جب تک بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، وہ شمار ہوتا ہے کہ بھی نماز ہی پڑھ رہا ہے. اس کو نماز اگرچہ سلام پھیر دیا ہے لیکن نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے رہا ہے. یہ مسجد کی فضیلت دیکھے. گھر پر ثواب نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث میں تو یہ نا کہ ایک نیکی ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. یہ اصل کے لحاظ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے؟ ایک عمل پر کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی ملتی ہے. تبھی تو ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں روزانہ؟ 5 وقت کی نا، لیکن ہمیں ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 نماز کا ثواب ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی کے بدلے دے گا. تو اسی پر سمجھ لیں، جیسا کہ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد طرف آتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک قدم کے بدلے اسے 10 نیکیاں دیتا ہے. کتنا؟ 10 نیکیاں دیتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہوا، ایک مومن بندہ جب مسجد کی طرف آتا ہے اور جتنے قدم اس کے اٹھتے ہیں، جتنے قدم پڑتے ہیں، وہ سارے کے سارے قدم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کاؤنٹ کر کے رکھ لیے جاتے ہیں. جیسے آپ لوگ کام کرتے ہیں، بھائی کتنے گھنٹے کام کیا، اس کو کمپیوٹر میں درج کر دیا. کتنے گھنٹے کام کیے ہیں، کتنے میٹر کام کیا، اس کو لکھ کر کے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ مہینے کے آخر میں حساب ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمپیوٹر میں 2 فرشتے جو ہیں وہ سارے لکھ کر کے رکھ لے رہے ہیں. مسجد سے، گھر سے مسجد تک پہنچنے میں اسے کتنے قدم اس کے اٹھے ہیں، کتنے قدم پڑے ہیں، اور مسجد سے واپس آنے میں اس کے کتنے قدم اٹھے ہیں اور کتنے قدم پڑے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے لکھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین کے اندر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یہ جو نیک عمل کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار، حضرت عبد بن عباس کی تفسیر ہے کہ ان کے آثار قدم بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ نیک کام کرنے کے لیے کتنے قدم اٹھا کر کے وہ گیا ہے. نیک کام کرنے کے لیے آپ کی نماز لکھی جا رہی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے گھر سے جب نکلے ہیں تو کتنے قدم آپ نے اٹھایا ہے، اور واپس گئے ہیں تو کتنے قدم آپ نے اٹھایا ہے. اس لیے بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کا قبیلہ ہے یہ بنو سلمہ. یہ آج جہاں مسجد قبلتین آباد ہے اسی کے قریب قبیلہ آباد تھا، مسجد قبلتین کے. تو چونکہ مسجد نبوی سے دور پڑتا تھا، اسی درمیان مسجد نبوی کے پڑوس میں کوئی زمین کھالی ہو گئی، کوئی زمین بک رہی تھی. تو ان لوگوں کا حرص دیکھیے ساتھیوں، ان لوگوں کے لالچ دیکھیے. پورا قبیلہ سوچا، آیا چاہا کہ ہم یہاں پر منتقل ہو جائیں. کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس، تاکہ ہمیں اتنی دور سے آنا نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے ان کو بلایا، کہا کہ تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ وہاں سے ادھر چلے آؤ. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہاں پر آنا ناپسند تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو. تو آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. اے بنو سلمہ، اپنے ہی علاقے میں رہو، اپنے ہی محلے میں رہو، اپنے ہی گھروں کو وہیں پر رہنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے نقش قدم کو لکھ رہا ہے. تیسرا فائدہ ساتھیوں، اور ہم اس بہت لوگ غلطی کر جاتے ہیں، شاید میں بھی غلطی کرتا ہوں، مسجد کی طرف آنے میں تیز نہیں چلنا چاہیے. مسجد کی طرف آنے میں تیز چل کر کے یہ کبھی ہو گیا، لیکن عام رفتار کیا ہو؟ دھیمی رفتار ہونی چاہیے. کیوں ساتھیوں؟ اس لیے کہ جتنا تیز چلیں گے اتنے قدم آپ کے دور دور پڑیں گے، اتنے خطوات نقش قدم آپ کے کم ہوں گے، اور جتنے آہستہ چلیں گے اتنے زیادہ ہوں گے.
تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک لکھے جا رہے ہیں ہمارے یہ قدم، ہم تیز چل کر کیوں آئیں بھائی؟ ہم دو چار اور بڑھا لیں. بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں ہے، شاید ابی ابن کعب ہی ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ مسجد آنے کے لیے وہ چیونٹی کی چال چل کر کے آیا کرتے تھے. دبیباً نمل، چیونٹی کی چال چل کر کے. کیوں؟ یعنی بہت آہستہ آہستہ، تاکہ نقش قدم ہمارے زیادہ ہو جائیں. تو مسجد طرف آنے کے لیے انسان کو کیا ہے؟ جلدی نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت مشہور تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کی حدیث ابو داؤد میں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے جب انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے ہم لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، آؤ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. تو جب ہم لوگ ان کے گرد اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف آنا چاہتا ہے، تو جب اپنا دایاں قدم اٹھا کر کے رکھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب بایاں قدم رکھتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے. لہذا فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَاعِدْ، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَاعِدْ. اب تم لوگ چاہے خود ہی فیصلہ کرو، مسجد کے قریب رہو یا کہ مسجد کے سے دور رہو. تم لوگ جلدی جلدی آؤ یا کہ اپنے قدم دور دور رکھو یا کہ نزدیک رکھو، یہ تمہارا معاملہ ہے. اب اس لیے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اور جماعت سے نماز پڑھا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے، اور مسجد میں آیا اسے پوری نماز نہ ملی. بہت سے لوگ نماز پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کر آتے ہیں نا، جماعت کو ملنے کے لیے دوڑ کر کے آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آؤ جتنی نماز ملے گی اس کو پڑھ لو گے، اور اس کے بعد اپنی امام کے بعد اپنی نماز جو چھوٹی اس کو پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا ثواب دینے والا. اور اگر یہی نہیں، تم آئے تھے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی غرض سے، تمہاری جماعت چھوٹ گئی ہے، پھر اکیلے میں نماز پڑھو گے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوری نماز کا ثواب دینے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں، مسجد آنے کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ کیا کرے؟ آہستہ آہستہ آئے. ایک اور فائدہ، مسجد سے دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں ان کی بھی فضیلت معلوم ہو گئی. اس لیے کہ جو آدمی جتنی دور ہوگا اس کے نشان قدم اتنے، اس کے خطوات اتنے زیادہ ہوں گے، اور جو جتنا قریب ہوگا اس کے اتنے کم ہوں گے. ایک شخص ہے اس کا گھر اور مسجد کے اندر صرف 10 میٹر کا فاصلہ، ایک شخص ہے اس کے اور اس کے گھر کے اندر 30 میٹر کا فاصلہ ہے، 50 میٹر کا فاصلہ ہے، 1000 میٹر کا فاصلہ ہے. تو فرق پڑے گا کہ نہیں فرق پڑے گا؟ تو لہذا جو شخص مسجد سے دور رہتا ہے اور مسجد میں آنے کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ثواب دیتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم فابعدهم ممشا. سب سے زیادہ نماز کا ثواب حاصل کرنے والا وہ شخص ہے جو زیادہ دور سے چل کر کے آتا ہے، اور جو شخص بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ اس شخص سے افضل ہے جو جلدی نماز پڑھا اور جا کر کے سو گیا. ساتھیوں، ایک اور نقطہ ہے، ذرا دیکھیے اس حدیث سے جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ ہم نے قصے میں اشارہ کیا تھا، مسجد آنے کا جیسے فائدہ ہے، اس چیز کو انسان اپنے ذہن میں رکھے، نیت رکھے. اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آئیں گے پیدل لیکن جاتے ہوئے سواری سے چلے جائیں گے. ایسا ہوتا ہے، آئیں گے پیدل، کیوں؟ یہ اہتمام نہیں کرتے. یہ دیکھیے جیسے آنے میں فائدہ ہے، نشان قدم لکھتے ہیں، ایسے ہی جانے میں بھی اللہ تعالی نشان قدم لکھتا ہے، دونوں برابر. اس لیے کہ ان صحابی نے کیا کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد کی طرف آنا اور پھر مسجد سے اپنے اہل گھر کی طرف جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے نشان قدم لکھے جائیں. تو دونوں اس کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو اجر ملے گا. ایک شخص ہے، جوان ہے، وہ بڑی آسانی سے روزہ رکھ لے رہا ہے، اس کو روزے کا پورا ثواب ملے گا. لیکن ایک آدمی ہے، اسے تھوڑی سی بیماری ہے، پریشانی ہے، اور وہ روزہ رکھتا ہے، اس کو تکلیف ہوگی نہیں تکلیف ہوگی؟
تو اس کو زیادہ اجر ملے گا. تو اسی طریقے سے ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دیا ہے, وہ چاہتا ہے اور حج کرتا ہے, اپنا بالکل VIP اس کا اپنا ہے, ٹھیک, اس کو اللہ تعالیٰ نیت پر اجر دے گا. اس کے برخلاف ایک شخص ہے غریب ہے, اللہ کی نیت کے اللہ کے رضا کے لیے حج کر رہا ہے, سواری نہیں ملی, پیدل جا رہا ہے, دونوں کا برابر نہیں ہو سکتا. اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کیا فرمایا تھا, تم جو عمرہ کر رہی ہو نا, عمرے میں تمہارا جتنا خرچہ ہوگا اور جتنی تم تکلیف اٹھاؤ گی تمہیں اتنا زیادہ اجر ملے گا. جتنا خرچہ ہوگا اور جتنی تم تکلیف اٹھاؤ گی اتنا ہی تم کو زیادہ اجر ملے گا. اسی لیے دیکھیں ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو یہ چیز رکھی ہے کہ جس عبادت میں جتنی تکلیف ہو رہی ہے, مثال کے طور پر نماز ہی کا مسئلہ لیجئے, آپ یہاں نہ دیکھیے کہ اللہ ہر قسم کی سہولت آپ کو, لیکن آج بھی دیکھیے اسلام میں فجر کی نماز کی جماعت اور عشاء کی جماعت اس کی زیادہ اہمیت ہے اور دوسری نمازوں کے مقابلے. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کے لیے اٹھ کر کے آنا, جی بہت سے لوگ 4 وقت کی نماز آسانی سے پڑھ لیں گے لیکن فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا ہے. یہ جی بڑی محرومی ہے, بڑی محرومی ہے. اسی لیے اس کا اجر زیادہ رکھا ہے. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ایک تابعی ہیں عبد الرحمن ابن ابی عمرہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں آ رہے ہیں اور آ کر کے بیٹھ گئے. ہم نے دیکھا تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ہوا بڑے صحابی ہو سکتا ہے اس وقت خلیفہ رہے ہوں, میں جا کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا. میں جب ان کے پاس بیٹھ گیا تو مجھ سے کہا کہ اے بھتیجے یا ابن اخی, اے بچے, میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سناتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, اس کو آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے دونوں ملا کر کے تو اس کو اور آدھی رات ہو گئی, گویا پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اسے ملا ہے. ساتھیو ہم کتنے محروم ہیں, ذرا سوچیں ہم کتنے آپ اپنے آپ محروم کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ہے, صحیح بخاری میں ہے لیکن الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بھاری نماز منافقوں کے اوپر فجر کی اور عشاء کی نماز ہے. اس لیے جانتے ہیں اس زمانے میں انسان باہر کام کرتے تھے, تھک کر کے آتے تھے, مغرب بعد اتنے تھک جاتے کہ عشاء کے لیے ان کے پاس طاقت. اب اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے, اس لیے کہ سو گئے تو سو جانے کا ڈر ہے. تو آپ نے بیان فرمایا منافقوں کے اوپر, مومنوں پر نہیں, مسلمانوں پر نہیں, منافقوں پر سب سے بھاری نماز 2 ہیں, ایک فجر کی اور ایک عشاء کی. آپ نے بیان فرمایا اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے اس میں کتنا ثواب لکھا ہے, ان 2 نمازوں کے پڑھنے میں کتنا بڑا اجر لکھا ہے, تو اگر انہیں پیدل نہیں گھٹنوں پر کیبل چل کر کے آنا پڑے پھر بھی چل کر کے آتے ہوئے, لیکن چونکہ انہیں معلوم نہیں کتنا بڑا ثواب اللہ نے لکھا. اور فجر کی اور عشاء کی نماز میں آنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابو داؤد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, آپ نے بیان فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ, وہ لوگ جو رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر کے آیا کرتے ہیں. رات کی تاریکی میں کون سی نماز ہوتی رات کی تاریکی میں؟ عشاء اور فجر ہے, کہ اور کوئی نماز تاریکی میں؟ کوئی نماز تاریکی میں نہیں, یہی دونوں ہے. تو بشر, آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں چل کر کے مسجد آیا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں قیامت کے دن بہت بڑا نور عطا فرمائے گا. اس تاریکی کے عوض میں اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں وہ نور دے گا جس نور کے اوپر چل کر کے وہ پل صراط کو پار کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس قدر مشقت ہوگی اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو اجر دے گا. آج بہت سے لوگ, ارے بڑی گرمی ہے اس مسجد میں, مکیف ٹھیک نہیں ہے, زندگی بھر ہم لوگ بغیر مکیف, حالانکہ ہمارے بچپن میں پنکھا بھی نصیب نہیں تھا لوگوں کو, اور یہ قالین کیا, ایک وہ بھی تیل کی چٹائی ہوا کرتی تھی, ہے نا. آج کل لوگ بیٹھے تو اس کے اوپر جو ہے ان کے جسم کے اوپر نشان پڑ جائے گا اور درد کرنے لگے گا, لیکن اسی پر بیٹھ کر کے ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں. یہ بھی تمام مسجدوں میں نصیب نہیں ہوا کرتی تھی.
تو پنکھا آج تو پنکھا کیا آج اے سی چل رہا ہے. اب تو ہمارے یہاں دیہات کی مسجدوں میں اے سی لگا دیا گیا ہمارے یہاں. ذرا سوچیں آپ. اور اس وقت کا شہر کیوں ہے پنکھا بھی نہیں. ہم تھے فیض عام میں پڑھتے تھے, مور اچھا بڑا قصبہ تھا, صرف پوری مسجد کے اندر یہاں سے لے کر کے وہاں تک ایک پنکھا لگا ہوا تھا وہاں پر, بس اس میں سارے لوگ گزارا کرتے تھے. تو ہم اس سے پریشان کیوں ہو رہے؟ مسجد میں گرمی ہے, مسجد میں یہ ہے, مسجد میں وہ ہے. برداشت کریے, صبر کیجئے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے نہیں ملتا ہے تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی بہترین سی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکلیف برداشت کرے. اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے, گھر کا دور ہونا نماز چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے. بہت سے لوگ مسجد کیوں نہیں آتے؟ میرا گھر ذرا دور ہے. اگر گھر اتنی دوری پر ہے, علماء کہتے ہیں کہ مائکرو فون نہ ہو اور آج کل کی طرح شور شرابہ بھی شہر کے اندر نہ ہو, اور مؤذن اوپر چھت پر چڑھ کر کے اذان دے, جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی وہاں تک کے لوگوں کو مسجد میں آنا ضروری ہے. مائکرو فون کی آواز کا اعتبار نہیں, ورنہ ہو تو 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور تک جائے گی. نہیں, عام آواز جو زبان انسان اذان دیتا ہے وہ بھی مسجد کے چھت پر اذان دے. یہ نہیں کہ ارے میں تو سنتا نہیں, بغل میں ہے اے سی چل رہا ہے, سنیں گے کیا؟ خاک سنیں گے؟ کمرہ بند کر کے اے سی چلائے کیا نہیں سنیں گے؟ وہ تو یہاں کی مائکرو فون 4-5 لگے پھر بھی نہیں جائے گی, اس کا اعتبار نہیں ہے. یہ کوئی رکاوٹ نہ ہو, یعنی تقریباً جو ہے 3 کلومیٹر اس طرف ہے, 3 کلومیٹر اس طرف ہے, 3 ادھر لے 3 ادھر لے, 4 1 کلو, یہ اتنی دور تو آسانی سے آواز جاتی ہے نا. ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں. ذرا سوچیں, یہ صحابی کتنی دور سے آیا کرتے تھے سردی اور گرمی میں. آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم یہ تکلیف کیوں برداشت کرو, تمہارے اوپر تو جماعت فرض ہی نہیں ہے, تمہیں کیوں تکلیف برداشت کر رہے ہو؟ اور وہ بھی نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ کے ہمارے اور مسجد کے راستے میں کیا ہے؟ وادی ہے, کیڑے مکوڑے اس میں رہتے ہیں, میں نابینا ہوں, مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے, رات میں آنے میں پریشانی ہوتی ہے, تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہو. اور جب جانے لگے تو آپ نے کہا بولے جا رہا ہوں ادھر. کیا کہا تم نے؟ یہ کہا, آپ نے فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ نماز کے لیے اذان دے جائے تو سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سنتا ہوں. تو آپ نے کہا تب تو رخصت نہیں ہے, آؤ مسجد میں. تو کسی کے گھر کا مسجد سے دور ہونا, لیکن وہی دوری اعتبار ہے, اور وہ انسان کی پیدل چل کر کے آ جائے نہ, یہ کہ سواری سے تو انسان یہاں سے کتنی دور تک جا سکتا ہے. ساتھیوں, فائدے تو بہت ہیں. ایک اور فائدہ کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم بندے کے اوپر ہے کہ بندے کی جو نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو اجر دیتا ہے. جو نیت ہے اس کو اجر دے گا. ان کی نیت کیا تھی؟ ان صحابی کی, صحابی کیا نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا جانا اپنے راستے میں لکھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے نوازے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیت کے مطابق سب کچھ دے دیا ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑا, جو تم چاہو. اور آخری بات, مسجد کے قریب ہونا, انسان کا گھر مسجد کے قریب ہو یہ اچھی چیز ہے. مسجد کے قریب گھر ہو یہ اچھی چیز ہے. کئی اعتبار سے فائدہ ہے. ایک اعتبار سے تو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد کے قریب رہا ہے نا, مسجد کے قریب رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے قریب رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ بغیر مشقت ہر انسان کے لیے آسانی ہے کہ ہر وقت پہنچ جائے. ہر انسان کا ایمان اتنا قوی, اتنا مضبوط ان صحابی جیسا نہیں ہوا کرتا ہے. سستی لگتی ہے, مشغول ہو جاتا ہے. تو دور ہے مسجد تو نہیں پہنچ پائے گا, اور اگر قریب ہے تو انسان کیا ہے, مسجد پہنچ جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے انسان کے لیے یہ افضل ہے کہ جو خیر کی چیز کے جتنا قریب ہو وہ اتنا اس کے لیے افضل ہے. تو مسجد سے قریب ہونا یہ دور رہنے کے مقابلے میں اچھا ہے, لیکن زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ قریب رہنے والے, دور سے آنے والے کو. دور سے آنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسجد کی قدر کرنے, اس کے اہتمام اور اس کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.